والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ و عزیزوں، تقریباً 4-5 دن نظام الدین کے ملکی مشورے میں پہنچنا ہوا اور 3 دن حضرت کے مستقل فجر کے بعد کے بیانات سارے ملک کو سامنے رکھ کر ہوئے. ایک مجلس مفتی یعقوب صاحب کی، ایک مجلس مولانا عبدالستار صاحب کی، اور ایک مجلس مغرب کے بعد آخری دن سے پہلے دن والے دن میں. یہ سارے امور مذکورات کے سلسلے میں حضرت کی مغرب کے بعد کی، اور پھر تینوں دنوں کے حیات الصحابہ، پھر اس میں علماء کی کارگزاری، مدارس کی کارگزاری کے دن 11 بجے سے لے کر عصر تک پورے صوبے کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے ہر صوبے کی کارگزاری. عصر کے بعد خصوصاً 2 امور، ایک تو مدارس کی کارگزاری اور دوسرا کالج اور یونیورسٹی کی کارگزاری. یہ عصر کے بعد کے امور میں 2 مستقل امور تھے کارگزاری کے. اور مغرب کے بعد میں تقاضے پر دیے ہوئے جتنے رخ تھے ان رخوں پر کتنی جماعتیں بھیجی گئی اس کی کارگزاری، جس میں ابھی بتلایا کہ 8,890 جماعت مہاراشٹر سے گئی تھی، اس میں سے 880 جماعتیں ان رخوں پر گئی تھی. حضرت فرما رہے تھے کہ کام کو سیرت اور سنت پر لاؤ. لوگوں نے کام کے تعارف کو کام سمجھ رکھا ہے، ملک میں تقاضے پر دیے ہوئے رخ پر جا کر آنے کو اور وہاں کام کے صرف سمجھانے کو کام سمجھ رکھا ہے. حالانکہ جب تک کام سیرت پر نہیں آئے گا تب تک کام جمے گا نہیں، اور سیرت پر کام آنے کے لیے جماعتوں کو تسلسل کے ساتھ ان رخوں پر ڈالنا ضروری ہے، تبھی کام کی تعمیر ہوگی، ورنہ کام کا تعارف ہوگا، چند دن کے بعد اس تعارف کو بھول جائیں گے. خیر، یہ ساری مجالس حضرت کی. پہلی مجلس میں سارا بیان حضرت کا اور سارا خلاصہ بدگمانی اور بدگمانی سے بچنا اور فتنوں کے مواقع میں فتنوں سے بچنے کے اسباب کو بڑھانا، جس میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور جس حدیث میں 3 باتیں بتلائی گئی: علیکم بالعموم والجماع والمسجد. عمومیت کے ساتھ میں رہو، جماعت کے ساتھ میں چمٹے رہو اور مسجد میں جمے رہو. دوسرے دن کی مجلس میں اطاعت پر ساری بات تھی، اور تیسرے دن کی مجلس میں اللہ کی نصرت کے اسباب، اللہ کے نصرت کے ضابطے، جس میں 2 بڑے ضابطے: اجتماعیت اور دعوت اللہ، اور پھر اجتماعیت کے 4 اسباب. اس طرح یہ کل پورے 3 دن کا ملکی مشورہ. حضرت فرما رہے تھے سارے عالم کا بگاڑ اور سارے دنیا کا فساد صرف اس بنیاد پر ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہیں. کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ اس لیے ہے کہ بدگمانی مسلمان کے بارے میں مسلمان کے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے، اور شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. حضرت کا جملہ تھا، ابتدائی جملہ ایک بیان تھا، اللہ کے نصرت اور اللہ کے مدد کے کچھ ضابطے ہیں. اگر امت نے ان ضابطوں کو استعمال نہیں کیا
تو امت اللہ کی ساری نصرتوں اور ساری غیبی مددوں سے محروم رہے گی. اور اگر ان ضابطوں کو استعمال کیا تو سارا باطل مل کر اسلام اور مسلمان کا بال باقا نہیں کر سکتا. اور اگر ان ضابطوں کو استعمال نہیں کیا تو سارا اسلام اور مسلمان مل کر باطل کا بال باقا نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑا ضابطہ اللہ کی نصرت کا اور اللہ کی غیبی مدد کا اجتماعیت ہے. سب سے بڑا ضابطہ اجتماعیت ہے. اجسام کا جمع ہونا اجتماعیت نہیں ہے، قلوب کا جمع ہونا اجتماعیت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم ان کو سمجھو گے کہ یہ سارے کے سارے ایک ساتھ جمع ہیں، حالانکہ ان سب کے دل ایک دوسرے سے بکھرے پڑے ہیں. اجسام کا جمع ہونا اجتماعیت نہیں ہے. اور ہدایت کے علاوہ دوسری اور باتوں پر جمع ہونا بھی اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ ہدایت پر جمع ہونا اجتماعیت ہے. حق کو قبول کرو، حق کو قبول کرو، چاہے وہ تمہارے دشمن اور مبغوض کی طرف سے کیوں نہ آ رہا ہو. اور ناحق کو رد کرو، چاہے وہ تمہارے محبوب اور جس سے تمہیں عقیدت ہے اس کی طرف سے کیوں نہ آ رہا ہو. دو باتیں ہیں اجتماعیت کے لیے. لوگ تو بہت ساری چیزوں پر جمع ہونے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ بے اصولی ہے، کرنے دو، چلا دو تھوڑا. حالانکہ بے اصولی کے باوجود بجائے اس کے کہ نرمی سے ان کو اصول پر لایا جائے، بے اصول ہی پر رکھنا یہ مداہنت ہے. مداہنت کہتے کس کو ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھپایا جائے، اس کو کہتے ہیں مداہنت. ان کو خوش کرو، ان کو چلاتے رہو، چاہے بے اصولی کتنی ہی کر جائے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حق کو چھپایا جانا یہ ہے مداہنت. یہ نرمی نہیں ہے، یہ مداہنت ہے. اگر حق بات کو صرف اس لیے چھپا رہے ہیں کہ فلانا ناراض ہو جائے گا، اس کو خوش کرو، تو آدمی مداہن. اور مداہن اور منافق میں کوئی فرق نہیں. مداہن اور منافق میں کوئی فرق نہیں. لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جہاں کی کثرت دیکھو وہاں پر جمع ہو جاؤ. لوگ یہاں زیادہ ہیں، اس پر جمع ہو جاؤ. حالانکہ کثرت پر جمع ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر جمع ہو گئے. کثرت پر جمع ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر جمع ہو گئے، بلکہ سنت اور شریعت پر جمع ہونا اور دلوں سے جمع ہونا یہ ہے ہدایت پر جمع ہونا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لڑائی کے زمانے میں جو حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ان سے ہوئی اور بڑی سخت لڑائی، اس زمانے میں کہا کرتے تھے وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينَ لِغَرْسِ الْمَاضِقِ الْحَجَرُ، کہ ہم غیر حق کے لیے کبھی بھی نرم نہیں پڑیں گے یہاں تک کہ چبانے والی دار کے لیے پتھر نرم پڑ جائے. جیسے چبانے والی دار کے لیے پتھر نرم نہیں پڑتا ہے، ایسے ہی غیر حق کے لیے ہم کبھی نرم نہیں پڑیں گے. اس بات کا نام اجتماعیت ہے ہی نہیں کہ ہم بے اصولی پر بھی جمع ہو جائیں. یہ اجتماعیت ہے ہی نہیں. اجتماعیت تو یہ ہے کہ حق پر اور ہدایت پر جمع ہونا، اور اجتماعیت کے اسباب یہ ہیں کہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پر جمع ہو جانا. وحدت فکر اور وحدت کلمہ کیا ہے؟ وحدت فکر اور کیا ہے وحدت کلمہ؟ اور اسی پر عالم کے انقلاب کے سارے فیصلے ہیں. عالم کے انقلاب کے فیصلے کہ آدمی ایک فکر پر جمع ہو جائے، ایک بات پر جمع ہو جائے. روم میں جماعت گئی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، کفر کی حالت میں ہیں، اور یہ بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں دعوت دینے کے لیے. ابو سفیان کو بھی بلایا بادشاہ نے، دونوں کو کھڑا کیا، اور مغیرہ ابن شعبہ کی ساری جماعت کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پیچھے.
ایک طرف ابو سفیان اور حضرت مغیرہ سے سارے سوالات کرتا رہا. امام بخاری نے اس واقعے کو اور بھی وضاحت کے ساتھ نقل کیا. الگ الگ صحابہ کے جانے کے واقعات ہیں. ابو سفیان کے 10 سوالات جو ہرقل نے ابو سفیان سے کیے کہ وہ نبی تم میں سے کیسے حسب اور نسب والے ہیں. وَهُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ وَنَسَبٍ، وہ ہم میں سے بڑے اچھے نسب والے ہیں. اگر کوئی ان کی اتباع کرتا ہے هَلِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ بَعْدَمَا تَقَبَّلَ مِنْهُ، کہ ان کے قبول کر لینے کے بعد یا کبھی ان میں سے کسی نے ارتداد اختیار کیا یا نہیں اختیار نہیں کیا. ان کے پیروی کرنے والے کون ہیں؟ قوم کے اشراف ہیں یا قوم کے کمزور لوگ ہیں؟ کہاں قوم کے کمزور لوگ ہیں. ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ بادشاہت چاہنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے. 10 سوالات امام بخاری نے اس کو نقل کیے. اور ان 10 سوالات کے بعد میں ابو سفیان پوچھتا تھا مغیرہ ابن شعبہ کی جماعت سے. ہرقل پوچھتا تھا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کہتے تھے ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ابو سفیان سے پوچھتا تھا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سوال تھا کیا تمہارے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بس یہ زمانہ چونکہ ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صلح کا معاملہ زمانہ چل رہا تھا اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اس میں جھوٹ بول سکوں، لیکن ان کی جماعت کی وحدت کلمے کی بنیاد پر کہ ان کے پیچھے جتنے کھڑے لوگ تھے وہ اپنے امیر کی بات پر اس طرح تصدیق کر رہے تھے اور امیر کی بات کے ساتھ اس طرح اپنی بات ملا رہے تھے کہ میں چاہ کر بھی جھوٹ بول نہیں سکا. میں نے چاہا جھوٹ بولنا لیکن میں نے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولا کہ یہ سارے ایک ساتھ جمع ہیں. ہرقل نے کہا جب تمہیں ان کی ساری باتوں کا اتفاق ہے تو مخالفت کرنے آئے ہی کیوں؟ جب تمہیں اتفاق ہے کہ یہ سارا سچ کہہ رہے ہیں تو مخالفت کرنے آئے ہی کیوں؟ اس کو کہتے ہیں وحدت کلمہ. ایک بات پر سب کا جمع ہونا، ایک فکر پر سب کا جمع ہونا. یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے سورج دوبارہ لوٹ آیا اور رک گیا. قتال کے لیے نکلے ہیں. کیا فکر تھی ان کی اور کس فکر پر امت کو کھڑا کیا تھا، شرطیں لگائی تھی اس عظیم محنت کے لیے نکلنے کے لیے کہ آدمی کی فکر جمع ہو جائے. کہاں میرے ساتھ وہ نکلے گا کہ جس نے شادی کر رکھی ہو اور اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو وہ میرے ساتھ نہیں آئے گا. جس نے گھر کی دیواریں بنا رکھی ہو اور چھت نہیں بنائی ہو وہ بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا. کہاں کیوں؟ کہاں یہ آئیں گے تو یہ اپنی فکروں میں ان ساری چیزوں کی فکروں کو لائیں گے اور ان کے فکروں کی انتشار کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہم پر نہیں آئے گی. یہ تو بات ہے حضرت بارہا کہہ رہے ہیں. وحدت فکر اور وحدت کلمہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک بات اور ایک فکر. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلا بنو بکر اور بنو خزاعہ دو قبیلے تھے. بنو بکر کا تعلق قریش سے، بنو خزاعہ کا تعلق مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہوگی تو کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، لیکن بنو خزاعہ کی مدد کر دی قریشوں نے اور معاہدہ توڑنے کے اسباب اختیار کیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے میں ہیں مکہ پر حملہ کرنے کے، لیکن اس کو چھپا رہے ہیں. اب مکہ والوں کو پتا چلا کہ بھئی اب تو حملہ ہونے والا ہے، اس نے ابو سفیان کو بھیجا جاؤ صلح کی مدت بڑھا کراؤ، توسیع کر کے آؤ. ابو سفیان آئے، پتا تو چل گیا کہ ہماری طرف سے نقد عہد ہوا ہے، معاہدہ ٹوٹا ہوا ہے. اب کس طرح آئے بات کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس کہ یہ وزیر ہے. وزیر عربی میں وزر سے ہے، وزر کا معنی بوجھ اور وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا. یہ تو سارا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان سے بات کر لیں گے تو یہ بات مشورے تک آگے تک پہنچا دیں گے. پہلے انہی کو رام کر لو، پہلے انہی کو اپنا بنا لو. عجیب بات. حضرت نے اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہر پرانے ذمہ دار کا اور ہر نئے سے نئے فرد کا امتحان ہوگا اس بات کا کہ وہ اپنی قوم کے بارے میں دین کے سلسلے میں رعایت کرتے ہوئے کیا ذمہ داروں سے رعایت کے الفاظ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے. یہ میری قوم ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میرے افراد ہیں، یہ میرے بستی والے لوگ ہیں.
ان کا یہ حال ہے، اس سے تھوڑی سی رعایت کیجیے، ان سے نرمی کا معاملہ، ان سے صلح کا معاملہ۔ ہر نئے پرانے کا امتحان ہوگا کہ ذمہ داروں سے اپنے ساتھیوں کے بے اصولی کے باوجود ان کے ساتھ رعایت اور نرمی کا مطالبہ کرتا ہے یا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ 3 قبیلے رہتے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ 2 قبیلے تو پہلے ہی باہر چلے گئے۔ بنو قینقاع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بھیج دیا، غزوہ بدر میں انہوں نے مخالفت کی، عہد شکنی کی۔ ان سے کیا معاہدہ ہوا کہ جب باہر والے لڑائی کے لیے آئیں گے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور بنو قینقاع نے بدر میں ہی نقض عہد کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نقض عہد نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا تم نے تو مشرکین کے ایسے لوگوں سے لڑائی لڑی ہے جن کو لڑنا نہیں آتا، آپ ہم سے لڑو۔ عہد ہوا، نقض عہد ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ 15 دن کے بعد سارے چھوڑ کر خیبر چلے گئے، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو باہر ہی بھیج دیا۔ بنو نذیر، یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ، سن 4 ہجری میں اس کو بھی مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کی بھی طرف سے لفظ ہم پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں حضرت ذکر رکھتا ہے، اوپر سے پتھر گرانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی۔ اور بنو قریظہ، انہوں نے غزوہ خندق کے اندر نقض عہد کیا۔ چونکہ بنو نذیر کا معاملہ سعد بن عبادہ کے ہاتھوں میں تھا اور انہوں نے ان کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر دیا، چونکہ یہ بنو نذیر قبیلہ خزرج کے آپس میں معاہد اور حلیف بنے ہوئے تھے۔ بنو نذیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبیلہ خزرج کے ساتھ جوڑ دیا تھا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے معاہدے میں، اور بنو قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کے ساتھ جوڑ دیا تھا، یہ سعد بن معاذ والا قبیلہ۔ اب انہوں نے فیصلہ کر دیا، اسی میں خزرج میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اور جب بنو قریظہ کا مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ جو زخم میں تھے ان کو گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا، اور گھوڑے پر بٹھا کر لائے جانے کے بعد اب یہ سارے قوم والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ دار کے سلسلے میں، ہماری جماعت کے سلسلے میں ہمارے ذمہ دار کو فیصلے کا حق دیا گیا ہے، اور پچھلے 2 فیصلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے سلسلے میں جلا وطنی کا ہو چکا ہے اور یہ نرم فیصلہ ہے، تو سعد ابن معاذ بھی اپنی قوم کے سلسلے میں نرم فیصلہ کریں گے۔ اور سعد ابن معاذ اس ارادے سے جا رہے ہیں، لا اخاف لومۃ لائم فی اللہ، میں اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کو برداشت نہیں کروں گا۔ اور اسی فیصلے کے ساتھ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میرا فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ بنو قریظہ سے پوچھا کہ کیا میرا فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ دونوں نے کہا ہاں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے سارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے سارے بچوں کو اور عورتوں کو باندھی بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، ان کے سارے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ جو میری قوم اور میرے حلیف رہیں گے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سلسلے میں مخالفت پر آئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے قوم کا ایک بچہ بھی باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے زمین پر وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے آسمان پر کیا تھا۔ یہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، زخم بھر چکا، خون کے قطرے اور خون کا رواں بہ چکا مدینہ کے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے جا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا دوڑے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، وسقطت اذرعنا عن اکتافنا، اور ہمارے کندھوں سے چادر نیچے گر گئی۔ ہم نے کہا لقد اتعبتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے تو ہم کو تھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لیٹ ہو جاتا اور مجھے دیر ہو جاتی تو مجھے ڈر تھا کہ سعد ابن معاذ کی نعش کو فرشتے آسمان پر لے جا کر غسل دے کر واپس لے آتے، مجھے غسل دینے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے میں جلدی گیا۔ جنازہ رکھا ہوا ہے کمرے میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں لیکن چوکٹ پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ بہت دیر کے بعد داخل ہوئے اور بڑی مشکل سے ایک جگہ بیٹھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ داخل ہونے میں بھی دیری ہوئی اور آپ نے جا کر بیٹھنے میں بھی دیری کی, کہاں اتنے فرشتے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجھے اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ملی, اور جب اندر گیا تو مجھے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملی, یہاں تک کہ ایک فرشتے نے اپنے پر کو اٹھا دیا پھر میں بیٹھا نہیں. جنازہ اٹھایا گیا, اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا جنازہ, وہاں عیب سمجھتے تھے کہ یہ ہلکا جنازہ ہو گیا, تو منافقین نے آواز لگائی کہ سعد بن معاذ میں عیب پیدا ہو گیا, ان کا جنازہ ہلکا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے. یہ کیوں تھا؟ اللہ اور اللہ کے دین کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں, ہماری کوئی بات نہیں, ہم تو ایک بات پر جمع ہیں, ایک بات پر جمع ہے. کسی بات کے سلسلے میں دو باتیں ہیں حضرت نے کہی, ایک ہے مداہنت اور ایک ہے نرمی, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. مداہنت کہتے ہیں کہ بے اصولی پر باقی رکھو, چاہے غلطی ہو جائے اس پر باقی رکھو اور نرمی کرو, اور نرمی کہتے ہیں بے اصولی پر شفقت کے ساتھ اصول پر لانے کی محنت کرو. ان دونوں میں یہ فرق ہے. بے اصولی پر باقی رکھتے ہوئے ان کو چھوڑ دینا یہ مداہنت ہے کہ ناراض ہوں گے, اور ناراضگی کا خیال کیے بغیر ان کو نرمی سے اصول سمجھانا اور اصول پر لانے کی محنت کرنا یہ نرمی ہے. حضرت فرما رہے تھے میں نے خوب غور کیا, جو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور مجاہد بنتا رہے گا, اور جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ مخالف سے مخالف آدمی کو اس کا موافق بنا دے گا, مخالف سے مخالف آدمی. ابو سفیان آئے تھے اس امید سے کہ ابو بکر میری بات کریں گے اور یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں, اور ان کے سامنے بات رکھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے, ہماری طرف سے کوئی بات نہیں. ایسا بھی نہیں کہا کہ مشورے میں رکھیں گے, اس کو پوچھیں گے دیکھیں گے, کوئی بات نہیں, کیا مجال تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا معاہدہ جو پچھلا ہوا ہے اللہ اس کو بھی توڑے, اور جو اگلا ہوگا اللہ اس کو بھی توڑے. ہمارے یہاں تو تمہاری بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے. حضرت اپنے بیٹی کا خیال ہے, ام حبیبہ بنت سفیان, ان کے پاس گئے یہ سوچ کر کہ میری بیٹی ہے, میری بات کروائے گی, میری سفارش کروائے گی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو داخل ہوتے ہی بیٹھنا چاہ رہے تھے, کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے. کہا میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا, یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں. کہا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو, ناپاک آدمی کو میرے رسول کے بستر پر کیسے بٹھاؤ. یہ ام حبیبہ ان کی بیٹی کا جواب تھا. حضرت علی نے تو ان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا. کہاں یوں سمجھو کہ ایک ہاتھ تمہارا, ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھو اور کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع مدت کر دی, مدت بڑھا دی. انہوں نے ایسے ہی کیا اور گئے, سارے مکہ والوں نے مذاق اڑایا. یہ کوئی توسیع مدت کی بات ہے؟ نہ تو تم جنگ کی خبر لائے کہ ہم جنگ کی تیاری کریں, اور نہ تو امن کا پیغام لایا کہ ہم امن کے اعتبار سے امن کے ساتھ رہیں. یہ تھی وحدت فکر اور وحدت کلمہ, اس پر اجتماعیت کی بنیادیں تھی. اور دوسرا اجتماعیت کی سب سے بڑی بنیاد کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. امام غزالی نے حضرت بارہا نقل کرتے ہیں مسلمانوں کے آپسی فرقے جتنے بنے ہیں اور مسلمانوں کے آپس کی جماعتیں جتنی بنی ہیں, ان جماعتوں کے اور ان فرقوں کے تقسیم ہونے کی وجہ اہل حق کا آپس کا تعصب ہے. آپس کا تعصب ہے, اہل حق آپس میں متعصب ہیں. تعصب کہتے ہیں ناحق پر بھی اپنے قوم کی وجہ سے جمع ہو جانا. یہ میرا مسئلہ, یہ میرا مسئلہ, یہ میری قوم کا مسئلہ, یہ میرے علاقے کا مسئلہ, یہ میرے مسلک کا مسئلہ. اہل حق کا آپس کا تعصب نے ہمارے اہل حق کو بلکہ مسلمانوں کو آپسی فرقوں میں تقسیم کر دیا, اور یہ تعصب بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوا.
بدگمانی کتنی بڑی چیز ہے، اور گمان کتنی بڑی چیز ہے. حسن ظن تمام فرشتوں کی اجتماعی طاقت، سارے فرشتوں کی اجتماعی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے اچھے گمان کی طاقت ہے. اجتماعی طاقت کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے. جب اللہ خود اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے، اللہ ہے، تو فرشتوں کی طاقت کی کیا مجال؟ اللہ کی طاقت ہے بندے کے گمان کے ساتھ. اس لیے گمان سب سے بڑی طاقت ہے. وہ گمان ہی تو تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اما الیک فلا، کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ گمان یہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ میں. گمان کی بنیاد پر جبرائیل کی طاقت کا انکار ہے. گمان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جس کا دوسرا اللہ ہے. یہ گمان کی طاقت ہے. اس نے کہا مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے سلسلے میں مومن کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ بدگمانی تو ایسی چیز ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ آدمی بدگمانی کی وجہ سے تجسس کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے. پہلے بدگمانی کہ فلانے نے یہ گناہ کیا ہوگا، فلانے نے ایسا کیا ہوگا، پھر اس بدگمانی کے نتیجے میں اب جاسوسی کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہے اس وقت میں کیا کر رہا ہے. اور جاسوسی کے نتیجے میں جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر غیبت کرتا ہے. بدگمانی، تجسس، غیبت، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں. تینوں چیزیں. اس لیے غیبت کی تو اجازت ہی نہیں ہے. حدود والے جو جرائم ہیں جن پر حد لگتی ہے، شراب پینے پر حد ہے، زنا کرنے پر حد ہے، تہمت لگانے پر حد ہے، ان حدود والے جرائم چونکہ ان حدود میں حد کے لگنے کی وجہ سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، لیکن غیبت میں جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے تب تک پاک نہیں ہوتا. غیبت ان حدود والے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. جبکہ مومن کے بارے میں تو اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کا انکار کرنا ہے. ہمارے عموماً کہتے ہیں گشت میں جاتے وقت میں اس کی گاڑی ہے باہر اور اندر ہے یہ، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں ہے. تو یہ کہیں کہ نہیں، اس کے کہنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ اندر نہیں ہے، ہمیں ہماری اپنی آنکھ کا انکار ہے. گاڑی ہم کو نظر آ رہی ہے، چپل ہم کو نظر آ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ اندر ہے، لیکن اندر والا کہہ رہا ہے مسلمان کہ نہیں ہے، تو ہم اپنے دیکھے ہوئے کو انکار کرو اس کے کہی ہوئی بات پر. تم سچے ہم جھوٹے، ہماری آنکھ جھوٹی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے پاس میں، ان کے پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں. رات میں اٹھے اور اپنے باقی کے پاس گئے اپنے حاجت کو پوری کرنے کے لیے. ان کی بیوی اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر میرے پاس نہیں ہے، تو یہ گئے اور جا کر دیکھا عبداللہ ابن رواحہ کو اپنے ان کی باقی کے ساتھ. فرماتی ہیں کہ میں گئی اور میں چھری لے کر آئی، اتنے میں عبداللہ ابن رواحہ فارغ ہو گئے. پھر ملے، عبداللہ ابن رواحہ نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھ میں چھری لے کر چل رہی ہے، تو کہا مریم، وہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مریم لو ادرکتک حین رأیتک لوجدت بین کتفیک بہذه الشفرہ، اگر میں تم کو وہاں دیکھ لیتی جہاں میں نے تم کو پایا تھا اس سے پہلے، تو اس چھرے سے تمہارے پیٹ میں سوراخ کر دیتی. انہوں نے پوچھا وہاں رأیتنی، تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ رأیتک علی الجاریہ، میں نے آپ کو باندھی کے ساتھ میں دیکھا. انہوں نے کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرأ احدنا القرآن وهو جنوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں قرآن کے پڑھنے سے منع کیا ہے. اور دیکھو میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر میں بیوی کے ساتھ ہوتا تو جنوبی ہوتا، اور جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ ایمان اور یقین کی بات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور میں قرآن پڑھوں، مومن ایسا کر سکتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اقرا، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن یاد کیا ہوا تھا اس لیے کہا اقرا، لیکن پورا قرآن یاد نہیں کیا ہوا تھا. عبداللہ ابن رواحہ نے پڑھا اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مشکور من الفجر ساطع اتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. یہ عربی کے اشعار پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہدایت لے کر آئے، جبکہ ہم گمراہ ہو چکے تھے. ہماری گمراہی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے اور ہم نے ان کی بات کو قبول کر کے ہم بھی ان کے ساتھ ہدایت یافتہ بن گئے. یہ اشعار پڑھے. ان کی بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے یا اشعار ہے. ان کی بیوی نے کہا آمنت باللہ وکذبت البصر، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا ایمان ہے، میں اپنے آنکھوں کا انکار کر دیتی ہوں. خود دیکھا ہے انہوں نے اپنے شوہر کو، خود دیکھا ہے. کوئی بات نہیں، جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. حضرت فرما رہے تھے یہ واقعہ صرف یقین کے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ اس لیے ہے کہ جب دو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ آپس کی غلطیوں کی تعبیر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو اتنا بڑا دین کا کام اور اس میں کام کرنے والے آپس میں اس دین کے کام کو بغیر غلطیوں کے تعبیر کے مکمل کیسے کر سکتے ہیں؟ دو میاں بیوی آپس میں خوش نہیں رہ سکتے. علامہ نووی نہایت الصحابہ میں اس واقعے کے حاشیے میں لکھا ہے کہ 3 جگہ، اور اس کو ابن شہاب زہری کے حوالے سے لکھا ہے، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک لڑائی کے موقع پر فی الحرب والاصلاح بین الناس، اور ایک لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے، اور تیسرا میاں بیوی آپس میں اپنے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. یہ دوسرے دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے حتی بدت نواحقہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی. آپ نے کہا تم نے تو بڑا اچھا راستہ نکال دیا. یہ بات تھی رشتے کی، اور یہ بات تھی اپنے رشتے کو بچانے کی، اور مومن کے کیے ہوئے فعل کی تعبیر کی، اور اپنے آنکھوں کا انکار کرنے کی. ہم تو بدگمانی سے ساتھیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بدگمانی سے ساتھی ضائع ہو جاتا ہے. اتنی بدگمانی پھیلی ہوئی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ایک آدمی غلط مقام پر جاتا ہے تو اس جانے والے کے لیے ضروری ہے مقتدا ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو تہمت کی نگاہ سے بچا لے، لیکن دیکھنے والے کے لیے ہدایت ہے کہ اس کے غلط مقام پر جانے کے باوجود بھی یہ کہے کہ نہیں، یہ کسی اور کام سے گیا ہوگا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ایک آدمی کے منہ سے شراب کے قطرے گر رہے ہیں تو بھی تم یہ کہو کہ پانی سمجھ کر کلی کر لیا ہوگا. وہ بھی تم یہ کہو. یہاں تو بدگمانی کا جال پھیلا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشورے میں بدگمانی، جبکہ بدگمانی سے اللہ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں. بدگمانی سے گمان اچھا کرنے سے اللہ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں. تو جس آدمی کے بارے میں اگر گمان اچھا رکھو گے تو جس طرح اللہ اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنے والوں کے لیے ظاہر کے خلاف کرتے ہیں، ایسے ہی مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والوں کے لیے بھی اللہ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں. حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا. سعید ابن عامر ابن حزیم الجمحی، ایک صحابی کو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا امیر بنایا، عراق کا ایک شہر. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور پوچھا کیف وجدتم عامرکم، تم نے اپنے سردار اور اپنے امیر کو کیسے پایا؟ تو اس حمص کو یقال الکویفۃ الصغری، اس کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا، لشکایتہ من عمان، کیونکہ اپنے امیروں کی بہت شکایت کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا تھا. نشکو اربعا، کہ ہم ان کی 4 شکایتیں کرتے ہیں. پہلی شکایت یہ ہے لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار،
کہ ہمارے پاس آتے نہیں جب تک دن نہیں چڑھتا پورا. حضرت عمر نے کہا اعظم بها، یہ تو بہت بڑی شکایت ہے. اچھا دوسری شکایت وَلَهُ فِي الشَّهْرِ يَوْمٌ لَا يَخْرُجُ إِلَيْنَا، مہینے میں ایک دن ہے کہ ہمارے پاس آتے ہی نہیں. ایک تو یہ کہ روزانہ آتے ہیں دن چڑھنے کے بعد، اور مہینے میں ایک دن ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. تیسری شکایت لا يجيب أحدا بالليل، رات میں کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں. چوتھی شکایت يقلد الغمض أي تأخذه موتة، ایک دن ایسا ہوتا ہے مہینے بھر میں کہ بے ہوشی چھا جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندہ میں ہیں یا مر گئے. ہر شکایت کے سلسلے میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں واہ عظیمتن واہ عظیمتن واہ عظیمتن، کتنی بڑی شکایت، کتنی بڑی شکایت. ان دونوں کو جمع کیا، ذمہ دار کو بلایا اور ان کو بھی بلایا اور پھر پوچھا اب شکایت کرو. انہوں نے پہلے شکایت کی کہ دن چڑھنے بغیر ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے. انہوں نے کہا لقد كنت اکره ذکرہ، کہ میں اس کے ذکر کو ناپسند کرتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نے مجبور کر دیا، مجھے اپنی صفائی پیش کرنا پڑے گی. اس نے کہا لیس لی ولاہلی خادم، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. تو جب صبح ہوتی ہے اتوضا، میں وضو کرتا ہوں، ثم اعجن العجین، پھر میں آٹا گوندتا ہوں، پھر آٹا گوندنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہوں حتی یختمر، یہاں تک کہ اس میں خمیر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تاکہ اس سے روٹی پکا سکوں. ثم اخبز خبزۃ، پھر میں روٹی پکاتا ہوں اور پھر میں اپنے گھر والوں کو کھلا کر گھر سے باہر نکلتا ہوں. اتنے میں صبح ہو جاتی ہے. اچھا دوسری شکایت حضرت عمر نے دعا مانگی تھی اللہم لا تقید رأی فیہ اليوم، اے اللہ آج کے دن میرے حسن ظن کو اس کے بارے میں ناکام مت کرنا. میرا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس حسن ظن کی بنیاد پر میں نے اس کو امیر بنایا تھا. اگر میرے حسن ظن کے اندر ناکامی پیدا ہو جائے گی تو آئندہ کس کو امیر بناؤں گا؟ میں نے تو حسن ظن رکھا تھا اس کے ساتھ میں کہ یہ اچھا کام کرے گا. دوسری شکایت کیا؟ کہا مہینے میں ایک دن ہمارے پاس نہیں آتے ہیں. کہا وہی بات ہے، وہی بات ہے، یہ کپڑے انتہائی موٹے ہیں، میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے. یہ تو امیر ہے، ذمہ دار ہے، لیکن سادگی تھی اتنی. صحابہ کی غربت ان کے غریبی کی وجہ سے نہیں تھی، صحابہ کی غربت ان کے سادگی کی وجہ سے تھی. مالدار ہونے کے باوجود بھی سادہ رہتے تھے. میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ان کپڑوں کو نکالتا ہوں، دھوتا ہوں. یہ کپڑے کھرکھرے ہیں، جب پانی میں پڑتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں، سوکھنے کے باوجود بھی پہننے کے قابل نہیں رہتے. میں ان کا انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ نرم پڑ جاوے اور اسی میں میرا سارا دن نکل جاتا ہے. تیسری شکایت کیا؟ کہا رات میں کسی کا جواب نہیں دیتے. کہا امیر المومنین لقد جعلت النہار لهم وجعلت اللیل للہ، میں نے دن لوگوں کے لیے طے کر رکھا ہے اور رات اللہ کے لیے طے کر رکھی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے وقت میں کسی اور کو داخل کروں. چھوٹی شکایت. کہاں بات یہ ہے کہ بے ہوشی کے طاری ہونے کی وجہ یہ ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب مشرکوں نے پکڑا اور پکڑ کر مکہ لے کر گئے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا اور پوچھا گیا کیا تحب ان تکون مکانک محمد، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہو اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مجھے یہ بھی بات پسند نہیں ہے ان اکون فی اہلی و بیتی وقد شیک شوکۃ، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں اور اللہ کے رسول کو ایک کانٹا چبھے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. پھر ان کو 40 تیر اندازوں کے ذریعے سے وقد بقعت لحمہ وقد بقعت قریش لحمہ، قریش نے تو 40 تیر اندازوں کے ذریعے سے ان کا سارا بدن چھلنی کر دیا اور وہ اس وقت میں اللہ کے سامنے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے. اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اس وقت کفر کی حالت میں تھا، اس کفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے میں ان کی مدد کچھ نہیں کر سکا. مجھے ڈر ہے کہ میری مدد نہ کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ میری پکڑ نہ کرے، اس لیے مجھے مہینے میں ایک مرتبہ بے ہوشی چھا جاتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے حسن ظن کو ان کے سلسلے میں باقی رکھا. یہ بات کی کہ اگر حسن ظن صحیح ہے تو لوگوں کی طرف سے آنے والی شکایتوں کے باوجود بھی اللہ اس کے ساری خرابیوں کو خوبیوں میں بدل دیں گے.
ابھی تو لگ رہی تھی شکایتوں کو سن کر کہ یہ ساری خرابیاں ہیں، لیکن حضرت عمر کا حسن ظن ان کے بارے میں ہے کہ یہ اچھے ہیں، اور حضرت عمر کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ نے وہ ساری باتیں سامنے کر دی کہ یہ ان کی شکایت کی چیزیں نہیں بلکہ یہ تو ان کی خوبیوں کی چیزیں ہیں۔ اب سوچو ہمارا کیا عمل ہے، ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم تو سن کر باتیں چلا دیتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک معترف ہے، ایک مخبر ہے، اور ایک ہے گمان۔ معترف، مخبر اور گمان، ایک ہے خبر، ایک ہے اعتراف اور ایک ہے گمان، تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ آدمی خود آ کر اعتراف کرے، ماعز اسلمی خود آ کر اعتراف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف آئے مجھ سے زنا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تم نے صرف بوسہ دیا ہوگا، ہو سکتا ہے تم نے صرف چھوا ہوگا، اور یہ 4 مرتبہ جب اقرار ہو گیا، چاروں مرتبہ میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے رہے کہ ان کا گناہ ثابت نہ ہو اور یہ بچ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ چوتھی مرتبہ میں 4 اقرار ہو گئے، اب کہا کہ ان کو سنسار کرو۔ خود اپنے گناہ کے سلسلے میں اعتراف کرنے والوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کے گناہ کی تردید کرو، انکار کرو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اس اعتراف کی تو بات دور ہے، صرف بدگمانی پر لوگوں کے لیے گناہ کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ لوگ اس زمانے میں گناہ کو ثابت نہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، اور ہم گناہ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ کیسے گناہ ثابت ہو جائے، کیسے گناہ ثابت ہو جائے؟ حضرت علی کا واقعہ بارہا حضرت نقل کرتے ہیں، اونٹ کی چوری کا، کہ اونٹ چوری کیا اور اس کو لایا گیا، اور وہ خود کہہ رہا ہے میں نے اونٹ چوری کی، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ سب اونٹ ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، تو نے اپنا سمجھ کر اٹھایا ہوگا۔ وہ کہہ رہا نہیں میں نے اونٹ چوری کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تیل گرم کرو، جلاد کو بلاؤ، ساری چیزیں آ گئے۔ حضرت علی کہ میں آ رہا ہوں، پھر گئے، پھر آئے، پھر پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ تو اس نے کہا میں نے کوئی چوری چوری نہیں کی۔ ہاں تو پھر کیوں کھڑے ہو، چلے جاؤ، اور وہ چلا گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا اس نے تو اعتراف کر لیا تھا اونٹ کی چوری کرنے کا، کہا اخذت باعترافہ وترکت بانکارہ، اس کے اعتراف کی وجہ سے اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مومن کی بات ہے۔ اگر کوئی آ کر دعویٰ کرتا کہ اس نے چوری کیا ہے تو دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہے کہ گواہ ثابت کرے، 2 گواہ لے آوے اور پیش کرے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اس نے تو اعتراف کیا تھا، جب اسی کے اعتراف پر گناہ ثابت، اسی کے انکار پر گناہ کو ختم کر دیا۔ یہ بتلانے کے لیے امت کو کہ گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، گناہ کو ثابت نہ ہونے دو۔ ہمارے یہاں تو سارے گناہوں کو ثابت کر دیتے ہیں، پہلے سارے گناہوں کو ثابت کرتے ہیں، اور اسی سے ماحول سارا خراب ہو چکا ہے، اسی سے ماحول خراب ہے۔ بدگمانی پر کیا کیا واقعات ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما اصروا فی انفسکم نادمین، تم ایک قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرو پھر تم کو اپنے بدگمانی پر ندامت اٹھانی پڑے، افسوس اٹھانا پڑے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ سارا غزوہ بنی مستلق والا واقعہ، بدگمانی بڑی چیز ہے محترم بزرگوں، اس لیے بدگمانی سے یہ ساری مجلسیں حضرت کی ہیں، میری اپنی کوئی بات نہیں، یہ ساری مجلسیں حضرت کی ہیں کہ ماحول کو ستھرا رکھو، ماحول کو صاف رکھو، ساتھیوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، اور ساتھیوں کو معاف کرو، ساتھیوں کا وقار باقی رکھو، ایک سے ایک، نئے سے نئے، پرانے سے پرانے آدمی کا وقار باقی رکھو، اس کو مجروح ہونے نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر کھڑا کیا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو، اور کہا کہ دیکھو کسی کو اندر آنے نہ دینا، میں ایک ضروری کام میں مشغول ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو انہوں نے روکا۔ اب حضرت زبیر بڑے آدمی، ایک تماچا مارا، اس کو الگ کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا اندر کیسے آئے؟ پیچھے سے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، سارا واقعہ نقل کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بات زبیر یہ ہے، زبیر بات یہ ہے کہ جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو سارے جانور اس پر جری ہو جاتے ہیں۔ جب جنگل میں کسی ایک معمولی سے جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو دوسرے درندے جری ہو کر اس کو پھاڑ کھا لیتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے معمولی بات پر اپنے کسی ساتھی کو لوگوں کے درمیان میں مجروح کر دیا تو تم نے تو معمولی بات پر کیا، اب سارے محلے والے جری ہو جائیں گے کہ اس کو تانا دینے کے لیے، اس کا مقام ختم ہو گیا، اس کا اعتماد ختم ہو گیا، اس کی تو بات ہی بیکار ہو گئی۔ غلطیوں کے اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کو ٹوکا جائے، ہرگز ہرگز یہ نہیں۔ اسی کو تو کہہ رہے نرمی اور مداحنت میں کیا فرق ہے؟ کسی معاشرے میں کسی سے غلطی ہو گئی، معاملات میں کسی سے غلطی ہو گئی، عبادت میں کسی سے غلطی ہو گئی، ایمانیات میں کسی سے غلطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا؟ ایک آدمی آ کر نماز پڑھ رہا ہے، تعبیر ارکان نہیں کر رہا ہے، آپ نے ٹوکا نہیں، کہا جاؤ پھر نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہاں تک کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایسی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھائی، یہ عبادت میں غلطی کرنے والے کی غلطی سمجھائی کہ اس کے اصلاح کا کیا طریقہ ہے۔ ایک آدمی آ کر معاشرے کے سلسلے میں پوچھ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ فرمایا کیا تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی معاملہ زنا کا کرے تو تم کو پسند ہے؟ کہا نہیں پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ مارا، سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ پھر ساری زندگی زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ میری نگاہ میں مکروہ نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ کراہت اگر کسی گناہ سے تھی تو وہ زنا سے تھی۔ یہ معاشرے کے گناہ پر ٹوکنے کا انداز سکھایا، کس طرح نرمی سے اس کو قریب کیا۔ پیشاب کرنے والا مسجد میں صحابہ کہہ رہے ہیں رک جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دعوہ لا تظلموہ، چھوڑ دو اس کو، بیچ میں سے مت روکو، بیچ میں سے مت روکو۔ علامہ نووی نے حیات الصحابہ میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا؟ بیچ میں روکنے کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ جب پیشاب کو بیچ میں سے روکا جائے تو روکنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی اس کو کہ پیشاب چل رہا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پورا کر لیں، میرے امتی کو ادرا سی بیماری ہو یہ مجھے برداشت نہیں۔ اور دوسری بات کہ پیشاب کے چند قطروں سے مسجد پہلے ہی سے کیا ہو چکی ہے؟ وہ جگہ ناپاک ہو چکی ہے، اب اور قطرے روکیں گے تو کیا وہ جگہ پاک ہو جائے گی؟ پہلے ہی سے ناپاک، اور تھوڑی ناپاک۔ رکایا ان کو اور پھر بلا کر کہا ان هذه المساجد لا تصلح، کہ یہ مسجدیں ان ساری چیزوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کو نرمی سے سمجھائی، نرمی سے ان کو باتیں سمجھائی، اور پھر پانی کا ڈول منگوا کر بہا دیا۔ حضرت نے فرمایا جملہ، جب مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور مسجدیں ساری بیت اللہ سے ادنا ہے، مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اعلیٰ، مسجدیں ساری کے ساری بیت اللہ سے ادنا، تو مسجد میں پیشاب کرنے والے مسلمان کو ذلیل کرنے کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کا مقام تو بیت اللہ سے اونچا ہے۔ اس سے کیا طریقہ ہو؟ حضرت نے بڑے عظمت کے ساتھ ایک واقعہ اور سنایا۔ فدائے ملت حضرت مولانا اسد مرتی صاحب، حضرت نے کہا بنگلہ دیش کے ایک امام صاحب آئے اور امام صاحب نے آ کر مجھ سے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ مولانا اسد مرتی صاحب بنگلہ دیش کے سفر میں تھے، میری مسجد سے گزر رہے تھے، نماز کے لیے میری مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے امام صاحب آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، ممبر کے پاس چلو۔ ممبر کے پاس آیا، حضرت کے خادم ساتھ میں تھے، کہا کہ نہیں ابھی یہاں خادم ہے، اس کونے میں چلو۔ وہاں کونے میں گئے، وہاں بھی کچھ لوگ ملاقات کی جائے۔ پھر امام صاحب سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی کمرہ ہے جس میں ہم دونوں بیٹھ سکے؟ میں نے کہا ہے۔ اس کمرے میں لے کر گئے ان کو اور وہاں لے جا کر کہا امام صاحب کہ رات میں آپ کی فلاں گننے کی غلطی تھی کہ آپ نے گننا زیادہ کر دیا تھا، آپ اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ مجھے ان سب لوگوں کے سامنے ہی بتلا دیتے تو بھی مجھے کوئی بری بات نہیں تھی، میں تو اس کو وہاں برداشت کر لیتا۔ مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے مقتدیوں کے سامنے تمہاری غلطی بتاتا تو ابھی تک تمہارے مقتدیوں کا اعتماد جو تم پر ہے وہ سارا کے سارا ٹوٹ جاتا۔ ہمارا امام تو غلط پڑھا رہا ہے، صحیح اصول سکھائے نرمی کے اور غلطی پر ٹوکنے کے۔ حضرت نے فرمایا غلطی پر ٹوکنے والا اگر مسلح ہوگا، اگر مخلص ہوگا تو مسلح ہوگا، ورنہ مفسد بنے گا۔
اس کے اندر اصلاح اخلاص ہوگا تو اس کی غلطی پر ٹوکنے کی وجہ سے اصلاح ہوگی، اور اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کی غلطی پر ٹوکنے کی وجہ سے فساد پھیلے گا۔ اب پوچھے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ کہا اخلاص کی علامت یہ ہے کہ غلطی پر ٹوکنے والا غلطی کرنے والے کے علاوہ کسی کو بھی نہ بتلاوے تو سمجھو کہ اخلاص ہے، ورنہ بات یہ ہے کہ جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو تو کچھ نہیں بتلاتے، اور جن کو بتلاتے ہیں وہ سارے سن سن کر اس کے متعلق بدگمان ہوتے ہیں، یہ سمجھو کہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ عزیزوں، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی، اور یہ ساری باتیں ماحول کو ستھرا رکھنے کی اور صاف رکھنے کی، اور یہ ساری باتیں ہمارے زندگی میں لانے کی ہیں، صفات کے پیدا کرنے کی باتیں ہیں ساری، اور اسی سے ماحول بنے گا، اسی سے ماحول بنے گا۔ لوگ تو سوالات کے جوابات دینے میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلانے نے سوال کیا اس کو جواب دو، فلانے نے سوال کیا اس کو جواب دو۔ حضرت کہتے ہیں کہ جواب دینے کے چکر میں وہ رہے گا جس کو فرشتوں کی طاقت کا اپنی طاقت سے زیادہ کمزور ہونے کا گمان ہے کہ میری طاقت زیادہ ہے، فرشتوں کی طاقت کمزور ہے۔ ہاں جواب تو فرشتے دے رہے ہیں، ہم کو کیوں جواب دینے کی ضرورت ہے؟ سوال کے اوپر جواب دینا، پھر جواب کے اوپر جواب دینا، ایسا ہے گویا تم نے ایک آگ لگا دی ہے، اور اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دونوں کاغذ کے پرچے اس آگ میں ڈال رہے ہیں، ایک ادھر سے ڈال رہا ہے، ایک ادھر سے ڈال رہا ہے، ایک ادھر سے ڈال رہا ہے، ایک ادھر سے ڈال رہا ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، وہ آگ بجھے گی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی۔ سوال پر جواب دینا یہ کام نہیں ہے، بلکہ سوال پر کام کر کے دکھلانا یہ جواب ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ حضرت نے کہا معلوم نہیں کن کن چیزوں میں ہمارا عملہ پھنس چکا ہے، غیر ضروری کاموں میں ہمارا عملہ پھنس چکا ہے، غیر ضروری کاموں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان سارے کاموں میں عملہ پھنس چکا ہے۔ حالانکہ فتنوں کے موقع پر کام ہے کہ اپنے آپ کے اور اللہ کے راستے کے خروج کو بڑھاوے، اللہ کے راستے کا خروج بڑھے گا۔ حضرت نے ایک بات قائم کیا ہے حیات الصحابہ میں کہ اللہ کے راستے کو خروج کو بڑھانا کیوں؟ لاستئصال الفتنہ، اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کو بڑھانا، فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ اور پھر غزوہ مریسی کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان میں جھگڑا ہوا، منافقین میں بات چلی، بعض لوگوں نے کہا مدینہ جا کر عزت والے ذلت والوں کو نکالیں گے، چرچا ہونے لگی، فتنوں میں پڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، ایک دن ایک رات، دوسری دن دوسرا رات، اور تیسرا دن آدھا 2.5 دن چلانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں اتنا چلایا اتنے تھکے کہ ہم نے پیر رکاب میں رکھ کر نیچے نہیں اترے، بلکہ اپنے بدنوں کو نیچے گرایا۔ گرم ریت گرم زمین تھی، ہم لیکن اس گرم ریت سے متاثر نہیں ہوئے، اسی گرم ریت پر ہم پڑ کر سو گئے کہ بات ہی بند کروا دیا اور کام کروا دیا۔ اس نے کام کرنا اور اس کام کو سنت پر لانے کی محنت کرنا، اور سنت پر لانے کے لیے نقل و حرکت کو جاری رکھنا۔ نقل و حرکت اور دعوت، یہ دعوت، نقل و حرکت اور تعلیم یہ ایسے شعبے ہیں کہ ان کا سنت پر آنا ضروری ہے۔ علم اور دعوت کا سنت پر آنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں سنت سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، حضرت کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں دین کا زندگی میں آنا فرض ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے آوے، دین کا زندگی میں آنا فرض ہے چاہے کسی بھی طریقے سے آوے، علم کا زندگی میں آنا ضروری ہے چاہے کسی بھی طریقے سے آوے۔ کہاں اگر دین کا زندگی میں آنا فرض ہے تو اس کی مثال ایسا ہے کہ بدن کا ڈھانپنا فرض ہے، بدن کا ڈھانپنا فرض ہے، یہ دین ہے تو کسی بھی طریقے سے آوے۔ حضرت نے کہا نہیں، کہ بدن کا ڈھانپنا سنت کے مطابق فرض ہے تو دین ہے، ورنہ اور قومیں بھی بدن ڈھانپ رہی ہیں۔ بدن کا ڈھانپنا سنت طریقے پر، نکاح کا کرنا سنت ہے، سنت ہے۔ حضرت نے کہا النکاح من سنتی، نکاح کرنا سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح میرے طریقے پر کرنا سنت ہے، ورنہ لوگ اوروں کے طریقے پر نکاح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ نکاح کے لیے بھی جب سنت طریقہ مطلوب ہے، نکاح کے لیے بھی جب سنت طریقہ مطلوب ہے تو سوچو تو صحیح، جس نکاح کو سنت پر لانے کے لیے محنت ہے، اس محنت کے لیے سنت طریقہ کتنا مطلوب ہوگا۔ اس نے کہا 2 شعبے، دعوت اور علم، ان دونوں شعبوں کو سنت پر لانے کی محنت ہو، اور ان دونوں کو سنت پر لانے کے لیے نقل و حرکت کو بڑھایا جائے، کہ جتنی نقل و حرکت بڑھے گی، لوگوں نے نقل و حرکت پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بولنا بند کر دیا، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ وہ سارے فضائل قتال کے لیے تھے، وہ سارے فضائل دعوت کے لیے نہیں تھے۔ جبکہ وہاں یاس کا ملفوظ ہے،
آپ یہاں نہ دیکھیے بلکہ آپ وہاں دیکھیے، وہاں اجاز کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری اس محنت میں بعض مرتبہ ہماری اس محنت قتال سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، یہ ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضرت نے اس کی وجہ ذکر کی کہ قتال میں شفائے غیظ ہے کہ وہاں غصے کو اتارا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں قزم غیظ ہے کہ یہاں غصے کو دبایا جاتا ہے، اور غصے کو اتارنے اور غصے کو دبانے میں لیس الشدید بالسرعہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو بدلہ لے لے، بلکہ پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس کو دبانے والا پہلوان ہے۔ تو غصے کو دبانا اعلیٰ درجہ ہے، غصے کو اتارنا ادنا درجہ ہے۔ حضرت کے ملفوظات میں حضرت نے کہا لوگ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اگر اللہ کا امر سمجھتے ہیں تو اس کو بولتے نہیں ہیں، اور نہیں بولنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے فضائل کو قتال کے لیے معمول کرتے ہیں، حالانکہ جتنا نفر اور جتنا خروج قتال کے لیے ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نفر اور خروج تعلیم اور دعوت کے لیے ہوا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، جہاں 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے قتال کے اندر، وہیں 70 صحابہ ایک غزوہ بیر معونہ والا جہاں نجد کے علاقے میں، ریاض کے علاقے میں جو ہوا، جس میں عامر ابن فہیرہ یہ حضرات تھے، 2 حضرات بچے تھے، منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو ابن امیہ زمری، یہ 70 صحابہ صرف تعلیم کے لیے عامر ابن طفیل ان کو لے کر گیا تھا، یہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو تعلیم کے لیے 70 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بڑی عجیب بات یہ کہ غزوہ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے خلاف بد دعا کرے، اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ ان شہید کرنے والوں کے خلاف بد دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کرے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ ابو سفیان اسی میں سے ہدایت پا کر آئے، اکرمہ ابن ابی جہل اسی میں سے ہدایت پا کر آئے، امیہ ابن صفوان اسی میں سے ہدایت پا کر آئے، حکیم ابن حزام اسی میں سے ہدایت پا کر آئے، یہ سارے ہدایت پا کر آئے۔ آپ نے وہاں بد دعا کی اجازت نہیں دی، اور جہاں صرف تعلیم اور علم کے لیے جو صحابہ بیر معونہ گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا، 1 مہینے تک فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کرتے رہے، کبھی آسمان سے نہیں آیا کہ آپ ان پر بد دعا نہیں کر سکتے۔ بات تو یہ تھی، تعلیم کے لیے شہادت، اس پر بد دعا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب میں شہادت اس پر بد دعا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو بد دعا کا اختیار نہیں ہے۔ تو کیا یہ سارے فضائل صرف کتاب کے لیے؟ سارے فضائل صرف کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نبی کا مقصود امت کے اندر ہدایت کا پیدا کرنا ہے، جس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اس نبی کا مقصد قتال ہو، دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے، دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ عزیزوں، یہ بات ہے کہ ہماری ساری نقل و حرکت پر اللہ کی طرف سے انہی سارے وعدوں کا استحضار ہو جو اللہ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رکھے ہیں، اور ہمارے اللہ کے راستے سے بچنے اور نہ نکلنے پر انہی سارے وعیدوں کا استحضار ہو جو اللہ نے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے لیے نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، اپنی نقل و حرکت اور جماعتوں کی نقل و حرکت کو بڑھانا ہے، اور ان جماعتوں کو سنت پر لانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، نقل و حرکت دین کے سیکھنے کا چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ سوچنا ہمارے یہاں تنگ نظری ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے۔ دین کا سیکھنا ہماری نقل و حرکت میں ابتدا ہے، امت کو ابتدا سے نکالنا ہماری نقل و حرکت میں انتہا ہے، امت کو ابتدا سے نکالنا ہماری نقل و حرکت میں انتہا۔ ایک بڑے عالم پہنچے تھے حضرت کے پاس، اور حضرت سے پوچھا، ان زمانے ابھی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کے کیا مسائل چل رہے ہیں؟ حضرت نے کہا ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کے کہ امت کو ابتدا سے ایمان کی طرف لانے کی محنت ہے۔ وہ حضرت جان بوجھ کر پوچھ رہے تھے ان مسائل کے سلسلے میں، تاکہ یہ کیا بولتے ہیں۔ حضرت نے کہا ہمارے یہاں امت کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہم امت کو ابتدا سے ایمان کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ان بڑے حضرت ایک جید عالم، انہوں نے ایک جگہ یہ کہا کہ میں نے اس زمانے کے جتنے مسائل چل رہے ہیں، خصوصاً ہماری اس دعوت میں، ان کے بڑے بڑوں سے اس سلسلے میں سوال کیا، ہر ایک کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا بولتے ہوئے پایا، صرف یہ ایک شخص ہے جو امت کو ابتدا سے ایمان کی طرف لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے کسی کے بارے میں کبھی کوئی نہیں، بلکہ حضرت کا تو سارا بیان اس پر کہ غیبتیں بند کرو، بدگمانی بند کرو، اور اپنے آپ کو کام میں لگاؤ، اپنے آپ کو عملے کو کام میں لگاؤ۔ جب عملہ کام میں بڑھے گا، محنت اور نقل و حرکت میں بڑھے گا، ساری بدگمانی اور سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔
اس لیے ہم ہمت کر کے عزم کر کے ارادہ کریں ان ملکوں میں نقل و حرکت کے لیے اتنے تقاضے نظام الدین میں آئے 1360 علماء اس سال نکلے ہیں پہلے سال کے لیے اور 255 علماء دوسرے سال میں نکلے، تقریباً 30 جماعتیں دوسرے سال کی اس سال نکلی، ایک سال تیسرے سال کی بن کر آئی ہیں۔ 11,022 جماعتیں 4 مہینے کی پورے ملک سے اس ملکی سفر میں اس کی کارگزاری آئی اور تقریباً 324 جماعتیں بیرون کی اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کے لیے بیرون نکلی۔ ابھی اس وقت میں 160 جماعتیں کے پرچے وہاں جمع ہوئے، 160 جماعتوں کے رخ آئے، جس میں 7 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کی، صرف آگرہ سے 5 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کی آئی۔ بڑی ہمت کے ساتھ میں حضرت کا بڑا جملہ ہم علماء سے بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت کا یہ جملہ کہیں گے۔ حضرت نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی پیشانی کو سجدے شکر میں زمین پر ٹکائے رکھے اور زندگی بھر نہ اٹھائے تب بھی ان دوسرے سال میں جانے والے جماعت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت نے کہا عرب سے مبارکبادی کے خطوط آئے، عربوں نے مبارکبادی کے خطوط دیے ہم کو، کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کچھ عام لوگ آپ کا کام کر رہے ہیں جن کو حدیث اور سنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، سارے کام اپنے تجربے سے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کے لانے والے علماء نے بتایا کہ تعلیم کو حدیث سے کیا واسطہ ہے، دعوت کا حدیث سے کیا واسطہ ہے، گھر کی تعلیم کا حدیث سے کیا واسطہ ہے، یہ ساری باتیں ہاں مبارکبادی کے خطوط آئے اتنے کہ میں حیران ہوں، اتنے خطوط کیسے آئے؟ اس سے یہ نقل و حرکت کا نتیجہ ہے۔ عرب سارا متوجہ ہیں، رو رہے تھے۔ حضرت نے کہا ملیشیا کے اجتماع میں آ کر سارے ملک والے رو رہے تھے کہ آپ اپنی جماعتوں کو ہمارے یہاں بھیجو، علماء کی جماعتوں کو بھیجو۔ اور مفتی مسلم صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری صلاحیتوں کے ٹھکانے لگنے کا یہ راستہ ہے، صلاحیتوں کے ٹھکانے لگنے کا یہ راستہ ہے۔ عربی زبان جنت کی زبان، عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن کی زبان، جب عربی زبان ہم نے سیکھ رکھی ہے تو یہ عربی زبان ان عربوں کے لیے جن عربوں کو اللہ نے دین اور اسلام کی محنت کے لیے چنا تھا، ان کو دوبارہ اس محنت پر لگانے کے لیے استعمال ہوگی۔ تو آپ سوچو تو صحیح، حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اگر جو تم کام ابھی کر رہے ہو 100% تم جس کام کو کر رہے ہو، اگر عرب 10% پر بھی کھڑے ہو جاوے تو سارے عالم کا نقشہ پلٹ کر رکھے۔ اب ان عربوں پر محنت کرنے کے لیے ہم کو بھیجا، رخ بھی ایسے بنائے نظام الدین میں 15-16 رخ بنے ہوئے ہیں دوسرے سال کی جماعتوں کے، 2 رخ افریقہ کے ممالک کے، 1 رخ خلیجی ممالک میں 6 ملک آتے ہیں، یہ بحرین، کویت اور عمان اور پھر ادھر دبئی اور یہ عرب حجاز کا ملک سارا، یہ 6 ملک خلیجی ممالک ہیں، اور 2 ملک افریقی ممالک میں سے، اس میں سے تیونس، یہ بڑا الجزائر، یہ سارے وہ ملک ہیں جہاں اسلامی حکومتیں ہوئی ہیں۔ تیونس کا حال یہ ہے، آپ سوچو ایک آدمی ہماری خدمت کر رہا تھا وہاں سعودیہ میں، اپنے یہاں کا ادارہ ہے، اس نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں تیونس کے ایئرپورٹ پر 3 دن تک مجھے انہوں نے بٹھائے رکھا، مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، ویزا کیونکہ وہی ملتا تھا لیکن مجھے ویزا نہیں دی۔ یہ تیونس وہ ملک ہے جہاں بڑے بڑے علماء گزرے، جہاں علم حدیث گزرا ہے۔ اس تیونس ملک والوں نے اس ایک آدمی کو سعودی میں واپس اس لیے بھیجا کہ تمہاری شکل ہم کو یہ داڑھی والی پسند نہیں ہے۔ اس تیونس ملک کا یہ حال۔ برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں 3 ہندوستان ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، 60 لاکھ مسلمان ایک ساتھ مرتد ہو گئے۔ مفتی جابر صاحب آندھرا کے ہیں، کہنے لگے بازار میں گیا میں، بات کرنے کا کیا طریقہ کہ موبائل کے ذریعے سے انگلش میں لکھتے تھے، اس کا ٹرانسفر ہوتا تھا فرنچ میں اور پھر اس کو پیش کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے، چونکہ ان کو سکون کی ضرورت تھی تو کہتے تھے اور بولو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کہا میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سمجھاتا رہا، وہ سارا بازار جمع ہو گیا اور سارا بازار جمع ہو کر کہتا رہا اور بتلائیے ان کی باتوں میں اور دین کی اس اہم پیغام میں اتنی جاذبیت ان کو ملی کہ حضرت مفتی جابر کہنے لگے کہ مجلس ختم ہوتے ہوتے ان سارے بازار والوں نے میری زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ جداب کی ہوائیں عام ہیں، 31 پٹے بنا رکھے ہیں برازیل کے، 15 پٹوں میں 15 رخوں پر جماعت گئی ہے، ابھی 16 رخ ایسے ہیں جہاں ابھی تک جماعت نہیں پہنچی ہے۔ اس طرح کئی رخ کمبوڈیا کے، موزمبیک کے، افریقہ کے ممالک، ادھر 3 ملک ایسے کھلے، ایک تو آذربائیجان، ایک آرمینیا، ایک جارجیا، یہ 3 ملک ابھی ایسے کھلے ہیں کہ جہاں جماعت کے کام کو، دعوت کے کام کو شروع کرنے کی راہ ہموار کرنی تھی۔
راہ ہموار کرنے مولانا عبید اللہ صاحب بنجابی نے راہ ہموار کی اردن میں، آج تک جماعتیں جاتی ہیں. کیسی راہ ہموار کی؟ جب پہلی جماعت گئی تو ایک کنارے لیٹے ہوئے تھے، کوئی مسجد نہیں، کوئی گھر نہیں، راستے کے کنارے بادشاہ کی سواری گزری. کہا یہ کون فقیر غریب لوگ؟ کہا یہ ہندوستان سے دعوت کا کام کا کچھ لے کر آئے ہیں. معلوم نہیں غریب فقیر ہے. دوسرے دن بادشاہ نے بلایا اور پھر ان سے بات ساری معلوم کر کے خوش ہو کر یوں سمجھا کہ بھائی کام کرنے آیا، چلو پیسے دے کر مدد کرے. 100 دینار ان کو دیے. اس زمانے کے حضرت مولانا عبید اللہ بنجابی نے 1 دینار اپنی طرف سے ملایا، 101 دینار وہاں کے یتیم خانے کو ہدیہ کر دیا. دوسرے دن یتیم خانے والوں نے پیپر میں چھپوا دیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے آنے والے ایک فرد نے 101 دینار دیا. اس پیپر کو پڑھا بادشاہ نے. پھر بادشاہ سمجھا کہ یہ جماعت دنیا کے لیے نہیں آئی بلکہ یہ جماعت دین کے لیے آئی ہے. کہاں اب سے اردن کے سارے دروازے ہندوستان کی ساری جماعتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. یہ علماء کا کام ہے. دوسرا سال آپ سوچو تو صحیح کہ عبداللہ ابن زبیر بن العوام اور ان کی بیوی اسما بنت ابو بکر 2 سال تک اللہ کے راستے میں رہی. کیا یہ عالم نہیں تھے؟ کیا ان کے تقاضے نہیں تھے؟ کیا ان کے پیچھے دینی کام نہیں تھے؟ معاذ بن جبل کتنے دنوں تک اللہ کے راستے میں رہے، شہادت ہی وہاں ہوئی. تعاون عباس فاروق صاحب نے ابھی کہا آخر مجلس میں ایک جماعت گئی اردن، عبداللہ ابن رواحہ کے قبر کے قریب پہنچی تو اس جماعت کے ایک ساتھی کو عبداللہ ابن رواحہ خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ تم بھی اسی مقصد سے آئے ہو جس مقصد کو لے کر ہم یہاں آئے. بات یہ تھی. لیکن ہمارے یہاں ہمارے ذہنوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کو جانا ہے، ہم کو جانا ہے. اتنے نوجوان علماء تیار ہو کر آ رہے ہیں نظام الدین میں. جب بھی جاؤ دوسرے سال کی 2 جماعتیں 3 جماعتیں، جبکہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ کہاں سے باہر جائیں گے. آپ یقین جانیں پچھلے 25-20 سالوں کا حال یہ تھا کہ یہ بیچارے کہاں سے باہر جائیں گے، ان کے پاس کیا ہے جو یہ باہر جائیں گے. علم کو لے کر باہر جانے کو لوگ سمجھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باہر نہیں جائیں گے. حضرت نے کہا یہی لوگ کام کریں گے، تم کام نہیں کر سکتے. جتنوں نے ایسا کیا اللہ نے ان کو الگ کر دیا، کیونکہ علم کی حقارت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. علم کی حقارت اللہ کو پسند نہیں. نظام الدین کی ساری کرسیاں اللہ نے خالص علم اور سنت کا علم رکھنے والوں کے لیے صاف کر دیا. آپ یقین جانیے اس سے ہمارے وہ علماء جو سال لگائے ہوئے ہیں وہ دوسرے سال کا ارادہ کرے. اب یہ نہ رہے کہ ہمارے پیچھے اتنے تقاضے، مکتب کے وہ تقاضے. آپ سوچو تو صحیح، ایک مکتب کے لیے آپ اپنے دوسرے سال کو رکوا رہے ہیں. اللہ آپ سے 100 مکتب اس ملک میں زندہ کروانا چاہ رہا ہے. 100 مکتب ایک مدرسے کے لیے آپ اپنے آپ کو یہاں رکوا رہے ہیں. اللہ اس ملک میں آپ سے 100 مدرسے زندہ کروانا چاہتا ہے. ہم رکے ہوئے. اس لیے علم کے نقل و حرکت کے لیے بھی، علم کی اشاعت کے لیے بھی نقل و حرکت ضروری ہے. اس لیے ہمتیں کر کے اب علماء دوسرے سال کے لیے بتلائے. ہمت کرے عزائم کرے. جن لوگوں نے دوسرا سال لگایا وہ تیسرے سال کا عزم کرے. میرا انشاءاللہ ارادہ ہے تیسرے سال کا.